بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اس اہم درس میں انشاءاللہ پڑھی گئی آیت کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کی جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ سن 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ ان دو آیتوں سے پہلے روزے کے سلسلے میں 2 آیتیں اور ہیں، جن کے بارے میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اور رہنی چاہیے کہ اس سے پہلے کی 2 آیتیں 1 سال پہلے یعنی 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور یہ آیت کریمہ، یہ 2 آیات جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، یہ اوپر کی 2 آیتوں کے 1 سال کے بعد سن 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ بات اس قدر تاکید کے ساتھ اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ روزے کی فرضیت کے سلسلے میں صحیح احساس ہمارے اندر ابھر سکے کہ ہجرت کے دوسرے اور تیسرے سال یعنی تقریباً 8 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے پر عمل کر کے دکھانے اور اس کے اجر و ثواب کو کیسے سمیٹا جائے، قرآن سے اس امت کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، اس کی تشریح، اس کی توضیح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے اسوہ حسنہ میں ہمیں بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ لیکن پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انسانوں کے لیے سر تسر ہدایت، جس میں راہ راست کے واضح دلائل اور حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی تعلیمات۔ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہیں دشواریوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم روزے کی تعداد پوری کرو اور اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ امید ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں
تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر یقین رکھیں، امید ہے کہ وہ راہ راست اختیار کر لیں گے۔ یہ گویا کی آیات 185 186 جو تلاوت کی گئی ہیں ان کا صریح ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے ایک ایک جز پر آپ غور فرمائیں، میں یہاں اشارہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان ایک مہینے کا نام ہے، رمضان المبارک، جو محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، یہ عربی مہینوں کا نام ہے۔ رمضان ایک مہینے کا عربی مہینوں میں۔ اس مہینے کی خوبی یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابوں سے نوازا، چاہے تو ابراہیم علیہ السلام ہوں، ان کو صحیفے دیے گئے، وہ صحیفے بھی اسی مبارک مہینے میں ان کو دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو بھی زبور اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں دیا، 6 رمضان، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبور 12 یا 13 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ تو یہ بابرکت مہینہ پوری اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو دیں، صحیفے جو دیے، اسی مبارک مہینے میں دیے۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم ملا، اسی مبارک مہینے میں ملا۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، شروع سے اس مہینے کی اہمیت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب یہ قرآن کس لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا؟ ہدی للناس۔ اس کتاب کی پہلی بات جو ہے اہم، وہ یہ ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ اصلاً کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بے شمار اس کتاب کے فوائد ہو سکتے ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کے اثرات ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کے نزول کا اصل مقصد ہے ہدی للناس۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، وہ کہیں بھی رہتے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل کے ہوں، سب کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ صرف تنہا مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ تو ہدی للناس، ایک بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ آپ اس کو سمجھیں کہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، رمضان میں بے شمار نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں اور ملیں گی، لیکن یہ کتاب سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ کتاب اس لیے آئی کہ اس کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں اور اس کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پہنچائیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے گویا۔ پھر اس کے بعد دوسری خوبی جو بتائی گئی ہے وہ بینات من الہدی والفرقان۔ یہ کتاب راہ راست کو واضح دلائل کے ساتھ اور حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی تعلیمات پر منحصر۔ اس میں گویا کہ حق کو نہایت ہی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور پھر حق و باطل کہیں گڑمٹ نہ ہو، تو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ تمام احکامات اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو پھر یہ کتاب جس مبارک مہینے میں اتاری گئی ہے، جس کتاب
کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے، اس کی اہمیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس مبارک مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ اس آیت میں یہ حصہ بہت اہم ہے۔ رمضان جسے ملا، جس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے اور حصول جنت اور اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے خاص فرمایا ہے، وہ اس مہینوں کو پانے کے بعد روزہ رکھے۔ روزہ، صوم، سیام ماہ سیام اور صائم کے لیے روزے دار، یہ الفاظ کثرت سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں روزہ رکھنے کا گویا کہ حکم دیا گیا ہے، یہ فرض ہے، اور اس فرض سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بری کیا ہے، الگ کیا ہے جو مریض ہوں یا مسافر ہوں، اور یہاں فرمایا ہے فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں مسافر جب اپنی منزل کو پہنچ جائے، اپنے گھر واپس آ جائے تو روزے کی تکمیل کرے، مریض جب شفا یاب ہو جائے تو روزے کو مکمل کرے۔ یہاں وہ سہولت جو اس سے پہلے کی آیت میں تھی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھیں، وہ فدیہ ادا کریں، یہاں یہ بات ختم کر دی گئی، اور اب گویا کہ مطلق تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ کا فرمان اور اس کا حکم ہے، اور اگر کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا ہے تو اپنی گمراہی اور اپنی آخرت کی دنیا کو تباہ کرنے کا سامان خود کر رہا ہے۔ اللہ نے تو اسے بتا دیا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اور میرے حضور جو روزہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے حاضر ہوں گے، میں ان کو بدلہ دوں گا۔ تو اس پہلو سے گویا کہ عظیم نعمت سے وہ بندہ محروم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے، اس میں ایک پہلو اور بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزے دار اور مسافر کو ہم نے سہولت دی ہے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم تنگی میں مبتلا ہو، دشواریوں میں پڑو۔ یہ دین گویا کہ دین رحمت ہے، اور اس دین رحمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسافر کے لیے اور مریض کے لیے آسانیاں دے رکھی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدت کو پوری کرنا، اگر مہینہ 29 دن کا ہے تو 29 دن روزہ پورا کرنا، اور اگر 30 دن کا ہے تو 30 دن کا روزہ پورا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے، مرد عورت کے لیے، ہر جوان کے لیے یہ گویا کہ فرض ہے، گویا نہیں بلکہ حقیقی طور پر فرض ہے، اور اس کا خیال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اب یہ روزہ ہم کیوں رکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عظیم نعمت، قرآن کریم کی نعمت جو ہم نے اس مبارک مہینے میں تمہاری رہنمائی اور تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، روزہ رکھ کر کے، اس کتاب کی تلاوت کر کے، اس کتاب کو سمجھ کر کے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا فیصلہ کر کے اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب سے بڑی نعمت بتایا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طریقے زندگی کے طور پر ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اپنی کتاب جو سب سے بڑی نعمت ہے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اس وجہ سے روزہ رکھ کر کے، اور یہ ہدایت کے سامان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گویا کہ اس کتاب کو پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اپنے اندر خیر اور صلاح اور برکت اور استقامت اور اللہ سے قرب اور اس کے حضور حاضری کا احساس اور جواب دہی کا احساس اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے لیے صبر اور استقامت کی صلاحیت اپنے اندر اس روزے کے ذریعے پیدا کریں۔ اس طرح رمضان کا تعلق اور اس کتاب الہی کا تعلق نہایت گہرا ہو جاتا ہے۔ حضرات، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، شکر گزاری کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، خود بھی اس پر چلیں اور دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں۔ یہ چیز نہایت ہی اہم ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور احادیث، یہ 15 منٹ کا درس ہوتا ہے، تقریباً 15 منٹ ہو رہا ہے حضرات۔ اس میں احادیث پاک کا کو اگر شامل کیا جائے تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں روزے رکھتے تھے اور اپنے رفقا اور اپنے اصحاب کو کس طرح اس کے لیے تیار فرماتے تھے ذہنی طور پر۔ کیا خطبات ہیں، ان احادیث پاک کو آپ پڑھیے، معمول بنائیے کہ جس طرح قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں گے وہ سمجھ کے پڑھیں گے، اس طرح باب الصوم، کتاب الصوم، کسی بھی حدیث کی کتاب سے انتخاب کر کے اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں حضرات۔ یہ جب کیفیت انسان کی پیدا ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کے لیے اپنی آپ کو تیار کرتا ہے، قرآن کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے پر بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں غیر معمولی حدیث ہے، میں حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو شاید پہلی بار میں نے اس حدیث کو پڑھا اور عجیب حیرت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہے رمضان میں کہ تم اپنی دیگر تسبیحات کو بند کر دو اور یہ میرے بندے جو میری رضا کے لیے، میرے قرب کے لیے، میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو تمام وہ جائز چیزوں سے جو ہم نے ان کے لیے حلال کر رکھی ہیں اس سے رک گئے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرو۔ آپ دیکھیں اللہ ان اپنے بندوں کے لیے جو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، منہیات سے بچ رہے ہیں، اوامر کی پابندی کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے مقرب فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کے حق میں دعا کرو۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس پہلو سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ کوئی کمی ہمارے روزے میں اور ان آداب میں نہ ہونے پائے جو اس ماہ مبارک کا تقاضا ہے، وہ ہے کہ وہ اس کے مستحق بن جاتے ہیں کہ اللہ کا یہ قول کہ ان کے حق میں فرشتوں، میرے مقرب لوگوں، اپنی تمام عبادتوں کو چھوڑ کر کے دعا کرو۔ اس سے بڑی بات حدیث پاک سے اور کیا ہمیں مل سکتی ہے بھائیوں؟ جب بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کی شان یہ ہے، یہ غیر معمولی آیت ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے، آپ اسے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرا بندہ میرے متعلق آپ سے سوال کرے، پوچھے، تو یہ نہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اتنی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے برجستہ جواب دیا فوراً، فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب۔ یہ نہیں کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں آپ سے قریب ہوں، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندو میں تم سے قریب ہوں۔ رمضان میں اللہ سے کتنی قربت بڑھ جاتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ گویا کہ روزے دار قرآن کے سائے میں اور روزے کے سائے میں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے بہت قریب ہوں، وہ دیکھ مجھے نہیں سکتا، میری باتوں کو، میرے جواب کو سن نہیں سکتا، لیکن میں جواب بھی دے رہا ہوں جب وہ مجھے پکار رہا ہے، اپنے مسائل رکھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو سب کچھ میرے سامنے ہے۔ تو میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری دعوت پر لبیک ہو۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے دعوت، اس پر لبیک کہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو وعدے فرما رہا ہے ان وعدوں پر یقین رکھیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں جو تم سے وعدے کر رہا ہوں روزے کے سلسلے میں، اپنے احکامات پر عمل کے سلسلے میں، اس پر یقین رکھو۔ امید ہے کہ راہ راست اختیار کر سکو گے، اس طریقے کو اختیار کر کے۔ حضرات، گفتگو میں ختم کر رہا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا۔ احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کی خدمت میں رمضان المبارک میں حاضر ہوتے تھے، اور
حضرت جبریل اللہ کے رسول کو قرآن کریم سناتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، اور یہ سلسلہ پورے رمضان چلتا تھا، یعنی 2 ہجری سے لے کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وصال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخری بار روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوا حضرت جبریل کے ساتھ، یعنی قرآن 2 بار اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کو سنایا اور حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کو 2 بار قرآن سنایا۔ تو یہ جو ہم قرآن تراویح میں سنتے ہیں تو سننے کی سنت پر عمل ہو گیا، لیکن سنانے کی سنت پہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے رمضان میں کئی بار، کم سے کم 2 بار ختم کرنا، تو یہ اللہ کے رسول کی سنت حضرت جبریل کے ساتھ۔ اس روایت سے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت جبریل کا دور 2 بار ہوا آخری سال، تو قرآن 2 بار سننا اور 2 بار سنانا یہ گویا کہ مسنون ہوا۔ اس پہلو سے گویا کہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں تلاوت کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور توبہ و استغفار کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا ورد کرتے رہنا چاہیے، صبح و شام، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کی ہم قدر کرنے والے بنیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، ہمارا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط تر ہو جائے، اللہ کے احکام پر پابندی کرنے والے بن جائیں، روزے کا اہتمام، اس کی نگہداشت کہ کہیں سے کوئی کمی نہ آنے پائے، اس کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اپنی توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔